کیسے ہیں دوستو؟ کالی مرچ سے پاکستان، یہ بات سن کر انسان کو بڑا عجیب و غریب لگتا ہے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے۔ اس حقیقت کو جاننے کے لیے یہ بات سن 1400 تک پیچھے جاتی ہے، جب دنیا میں تجارت بحری راستوں کے ذریعے ہوتی تھی۔ دنیا کے بیشتر ممالک کا انحصار تجارت پر تھا، اور تجارت کا انحصار بحری راستوں پر تھا۔ 1490 تک برصغیر پاک و ہند اور یورپ کے درمیان تجارت نہ ہونے کے برابر تھی، کیونکہ اس تجارت کے لیے کوئی بحری راستہ نہ تھا۔ اس وقت برصغیر کی زیادہ تر تجارت عرب ممالک سے ہوتی تھی۔ ہندوستان چونکہ ایک زرعی ملک تھا اور اس کی آمدن کا زیادہ تر انحصار اسی زراعت پر تھا۔ ہندوستان کی زرعی اشیاء میں گرم مسالہ جات اور کالی مرچ یعنی بلیک پیپر سر فہرست تھی۔ یہ مسالہ جات پہلے ہندوستان سے عرب ملکوں میں برآمد کیے جاتے تھے، اور یورپ میں ان کی قلت کی وجہ سے ان مسالہ جات کی مانگ روز بروز بڑھتی جا رہی تھی۔ یہ زیادہ مزیدار اور سپائسی ہونے کی وجہ سے یورپی ممالک کے شاہی خاندانوں تک ہی محدود تھے، اور نچلے طبقے کے لوگوں کو مشکل سے ہی حاصل ہو سکتے تھے۔ اس دوران یورپی ممالک مسلسل اس کوشش میں تھے کہ ہندوستان کا بحری راستہ تلاش کیا جائے تاکہ یورپی ممالک ہندوستان سے تجارت کر سکیں۔ سن 1498 میں پرتگال کے مشہور سیاح واسکو ڈی گاما ایک ایسا بحری راستہ ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گئے جو ہندوستان کو یورپ سے ملاتا تھا۔ اس بحری راستے کے مل جانے کی وجہ سے یورپی ممالک اب ہندوستان سے تجارت کرنے لگے۔ تجارت کرتے کرتے وہ یہاں کی سیاست میں دلچسپی لینے لگے۔ پرتگال ہندوستان کی تجارت میں حصہ لینے والے پہلے لوگ تھے۔ کچھ عرصے بعد نیدرلینڈ اور سکاٹ لینڈ کے لوگوں کی آمد ہوئی۔ انہوں نے کچھ اور یورپی قوموں کو اپنے ساتھ ملا کر پرتگال کے تجارتی مراکز پر قبضہ کر لیا۔ دوستو، برطانیہ اور فرانس اس وقت کی بڑی طاقتیں تھیں۔ برطانیہ نے نیدرلینڈ اور سکاٹ لینڈ کو مجبور کیا کہ وہ اپنی تجارتی مراکز ان کو فروخت کر دیں۔ برطانیہ نے اس مقصد کے لیے ان پر حملے بھی کیے، لہٰذا نیدرلینڈ اور سکاٹ لینڈ نے مجبور ہو کر اپنے تجارتی مراکز برطانیہ کو فروخت کر دیے۔ برطانیہ تمام یورپی قوموں میں سے ہندوستان میں تجارت کرنے اور اس کو جاری رکھنے میں کامیاب رہا۔ یوں برطانیہ نے سن 1600 میں ہندوستان میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی بنیاد رکھی۔ اس کے بعد انگریزوں نے ہندوستان کے سیاسی معاملات میں دخل اندازی شروع کر دی۔ اس زمانے میں ہندوستان کے بادشاہ اورنگزیب عالمگیر تھے۔ وہ اپنی سیاسی سرگرمیوں کی وجہ سے اکثر مصروف رہتے تھے۔ ان کو مصروف پا کر انگریزوں نے بغاوت کر دی اور جنگ کا اعلان کر دیا۔ اس جنگ میں اورنگزیب عالمگیر نے انگریزوں کو شکست دے دی اور فوری طور پر انگریزوں کو اپنے ملک سے نکال باہر کر دیا، لیکن بعد میں انہوں نے بادشاہ سے معافی مانگ لی اور یوں انہیں دوبارہ تجارت کرنے کی اجازت مل گئی۔ دوستو، اس کے بعد ہندوستان پر کمزور حکمرانوں کا دور شروع ہو گیا۔ وہاں انگریز مضبوط سے مضبوط تر ہوتے گئے۔ آخرکار ہندوستان کے آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر کی حکومت، جو کہ لال قلعے تک محدود رہ گئی تھی، اس دور میں انگریزوں نے بغاوت کر دی اور 1857 کو بہادر شاہ ظفر نے ہتھیار ڈال دیے، اور یوں انگریزوں کا ہندوستان پر مکمل قبضہ ہو گیا، اور انہوں نے دوستو یہاں ہندوستان میں 90 سال تک حکومت کی۔ اس دوران 1885 میں ایک انگریز ریٹائرڈ افسر A.O. ایوم نے آل انڈین نیشنل کانگریس کی بنیاد رکھی، جو کہ ہندوستان کے تمام لوگوں کی نمائندہ جماعت تھی، لیکن بعد میں ہندوؤں کی طرفداری کرنے لگی، اور 1906 میں مسلمانوں نے اسی مقصد کے لیے اپنی ایک الگ سیاسی جماعت مسلم لیگ بنا لی۔ یہ جماعت قائد اعظم کی رہنمائی میں قربانیاں دے کر ایک الگ وطن کی کوشش کرنے لگی۔ دوستو، آخرکار مسلمانوں کی عظیم قربانیوں کے بعد 1947 کو پاکستان مرز وجود میں آ گیا۔ ان لیڈرز میں نواب وقار الملک، محسن الملک، سر آغا خان، سر سید احمد خان، مولانا محمد علی جوہر، علامہ اقبال اور بابائے قائد اعظم محمد علی جناح کے نام سر فہرست تھے۔ تو دوستو، ثابت یہ ہوا کہ انگریزوں کی ہندوستان آمد کی وجہ یہ مسالہ جات تھے، اور ان مسالہ جات میں کالی مرچ شامل تھی۔ یوں کالی مرچ سے پاکستان وجود میں آ گیا۔ شکریہ۔ تھینکس فار واچنگ، ڈو سبسکرائب اینڈ ہٹ دا بیل آئیکن۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ یہ آپ لوگوں کی طرف سے ہمیں ایک انعام ہوتا ہے۔ شکریہ۔